سر یہ ایک مذہبی شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل وہ بندہ ہے جو صرف ارتقاء کے نظریے کے روح سے چیزوں کو سمجھ رہے، مان رہے، تو مذہبی متن کے ساتھ اس کو آپ کیسے وہ میں ارتقاء کی کم از کم تھیوری کو نا مذہبی اور سائنسی میں تقسیم کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ارتقاء کی تھیوری اتنی بڑی پھیلی ہوئی چیز ہے، اتنی وسیع ہے. لوگ کہتے ہیں نا ایویڈنس ہو تو تھیوری جو ہے وہ لا بنتی ہے. ایویڈنس نہیں ہے اس لیے ابھی تک اس کو تھیوری کہا جاتا ہے. یہ تو کوئی بچگانہ سی متھ والی بات ہے نا. حقیقت تو ایسے نہیں ہے. آج تک سائنس کی کل ہسٹری پہ جتنا زیادہ ایویڈنس ایولیوشنری تھیوری کے حق میں ہے کسی اور تھیوری کے حق میں نہیں ہے، اور ابنڈنس میں، یعنی 1:99 کے فرق سے اتنا ایویڈنس. تو اس وجہ سے اس کو تھیوری نہیں کہتے. وہ وسیع اتنی ہے کہ لا اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بہت سے نکلتے رہتے ہیں. مثلا نیچرل سلیکشن ایک پرنسپل ہے، ایک لا ہے، اور وہ ہم جانوروں میں خود گھر میں ان کو کروا کے نیچرلی اس کو پھر ہم کہتے ہیں سلیکٹو بریڈ، اس کے ذریعے ہم وہ کروا سکتے ہیں. وہی چیز ہوگی جو اس نے لکھی ہے ڈارون نے. خیر، تو اس لیے ایولیوشنری تھیوری جو ہے وہ مذہب اور سائنس میں تقسیم شدہ نہیں ہے، وہ نیچر کی ریالٹی ہے. اور میں اس کو پہلے جاندار سے شروع نہیں کرتا، میں اس کو بگ بینگ سے شروع کرتا ہوں. اور اس کو میں کریٹیو ایولیوشن کی طرح، جو برگسان کا کنسیپٹ ہے، جو برگسان کی کتاب کا نام بھی ہے کریٹیو ایولیوشن، میں اس کی طرح سے اس کو اس طرح مانتا ہوں کہ شعور جو ہے، کانشس، وہ اس کی آخری وہ سٹیج ہے ہمارے سامنے فی الحال، اور اس سے بھی وہ آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ سہیل عمر صاحب کا ذکر کر رہے تھے، کسی گفتگو میں میرے ساتھ ان کی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایولیوشن درست ہوتا تو پھر انسان اور بھی ابھی مکمل ہو رہے ہوتے. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک نامکمل تھے، کیونکہ ابھی ان سے مکمل والا بعد میں آئے گا. تو یہ تو بڑی ٹکرا رہی ہیں آپس میں دونوں باتیں. تو میرے حساب سے تو یہ نہیں ٹکرا رہی. ہم اس پہ اگر آپ چاہیں گے تو گفتگو کر سکیں گے. میرے حساب سے کہ ان کے آنے کے بعد بھی ایولیوشن جاری رہ سکتا ہے ویری ایزیلی. تو اس کا ہم اگر موضوع سر ہے نفس ارتقاء کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا، مطلب کوئی جو انسان جو اس کو، لیکن اس کے ضمن میں جو انسان کا موجود آنا، یعنی وجود میں آنا، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر تو دیکھیں ہم مذہب میں کہتے ہیں کہ خدا نے روح ڈالی، بالکل خلقاً آخر کے طور پر اس کو پیدا کیا گیا. اور چلو ہم آدم کا دونوں مفہوم رکھ لیں، ایک جو نظر ارتقاء کو مان کر قرآن کی تفسیر کرنے والے اور ایک نہ مان کر کرنے والے. تو ان دونوں صورتوں میں تو جو مان کر نہیں مان کر کرتے اور پوری امت کی زیادہ تاریخ یا جنہوں نے زیادہ قرآن پہ تفسیر وہ اسی کو مانتے. تو اس مفہوم میں پھر یہ ساری چیزیں کہاں آئیں گی؟ نفخ روح ہو گیا، جانور سے بالکل ایک ممتاز اس کو کر دیا. ممتاز تو ہے، وہ تو سب کو نظر آتا ہے اس کے لیے. نہیں، وہ نفخ روح کے نتیجے میں نہیں ہوا. فَأَنفُخُ فِيهِ، جس میں اللہ نے کہا میں نے اپنی روح پھونکی. 2-3 جگہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں روح پھونکو تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. جی، تو اس میں میرا جو اگر آپ موقف پوچھ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ محمد دین جوہر صاحب کا میرے خیال میں انٹرویو کر چکے ہیں. جی. محمد دین جوہر صاحب بڑا غصہ کرتے ہیں کہ اگر آپ آیت کو اور سائنس کو جو ہے نا وہ میں اس پہ میرا اگلا سوال ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں تو جی. آیات جو اقبال نے دی ہیں ریکنسٹرکشن میں ارتقاء کے حق میں، آیات جو پرویز صاحب آپ نے نام لیا وہ دیتے رہتے ہیں، آیات جو ڈاکٹر عبدالودود نے اکٹھی کی ہیں، وہ ساری بہت سے لوگ آپ یوٹیوب پہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں. میں نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا. میں جنرلی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایلان وائٹل، خودی کی وہ قسم جو برگسان نے کریٹ کی، ایک ایلان وائٹل کی گروتھ کی وجہ سے زندگی آگے بڑھتی ہے. صحیح. زندگی جو ہے وہ ہیومن بنتی ہے، زندگی شعور بنتی ہے، زندگی اس طرح سے ارتقاء کرتی ہے. یہ کریٹیو ایولیوشن ہے. ٹھیک. وہ کہتا ہے کہ کلاک کی ٹک ٹک جو ہے وہ ریپیٹڈ پیٹرن ہے، سیم. یہ ٹائم سیریل ٹائم ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا. یونیورس کا یہ ٹائم نہیں ہے. یونیورس کا ٹائم ہے کہ پہلی ٹک اور دوسری ٹک دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. صحیح. تو وہ ایسے کلاک سے چلتی ہے یونیورس کہ جس کی ہر ٹک ایک نئی کریٹیو یونیورس ہوتی ہے. تو ہر آنے والا لمحہ ایک نیا اور تازہ لمحہ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں نا کل یومن ہوا فی شأن. کانٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو مینیفیسٹ کرتی ہے نامنا اپنے آپ کو،
اور فنومینا بنتا جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے ظاہر ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صدور جی عربی میں، جی، نظریہ صدور پورا نظریہ صدور. سو بہرحال مجھے آپ کا سوال ہی بھول گیا. نہیں، سوال یہ تھا نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نفخ روح یعنی مذہبی متن ہمارے سامنے جو موجود ہے اس سے تو ان چیزوں کی میں یہ سمجھتا ہوں، اس کا جواب یہ دینا چاہ رہا تھا کہ زندگی ہی نفخ روح ہے. صحیح، کہ فنفخ کا مطلب ہے کہ روح پھونکی، یعنی زندگی پروٹوپلازم کو تو کہتے جس میں بھی زندگی ہے وہ نفخ روح ہے. ہیں. جی، جانور، انسان، پودے. کیڑے مکوڑے، پودے، ہاں، سب. اب آپ وحدت الوجود کی طرف نہ جائیں. نہیں تو بس صحیح، میں ٹھیک اتنا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا. اچھا سر، میرے تو اس کے علاوہ کیونکہ آپ ہمہ جہت شخصیت ہے نا علم کے حوالے سے، تو ان سب جہتوں سے سوالات تھے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں ایک آخری سوال کروں گا، پھر کبھی آپ سے میں ملنے آؤں گا تو آپ سے پھر باقی ٹھیک ہے. موضوعات پر بھی تفصیل ٹھیک ہے. سے